بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا، کون سا مومن دانا ہے؟ فرمایا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے سب سے بہتر تیاری کرتا ہے۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو تم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جو مقابلے میں دوسرے کو بچھاڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل روزہ 10 محرم کا ہے اور نماز فرض کے بعد افضل نماز تہجد کی ہے۔ نمبر 10، ابن حبان اور بہقی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، نیکیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ نمبر 11، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک تھے۔ قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ قبر کی کھدائی کا منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر رقت طاری ہو گئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائیو، اس دن کے لیے سامان تیار کر رکھو۔ نمبر 12، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہایت مختصر اور جامع نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، اور اپنی زبان سے ایسے بات نہ نکالو کہ اگر قیامت کے دن اس کا حساب ہو تو تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہ جائے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اس سے تم بالکل بے نیاز ہو جاؤ۔ نمبر 13، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند در حقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور موت کے بعد آنے والی زندگی سنورنے میں لگ گیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگایا اور اللہ پر غلط توقع باندھی۔ تشریح، یعنی وہ شخص سخت احمق ہے جو حق کی پیروی چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر توقع یہ بھی رکھتا ہے کہ اللہ اسے جنت دے دے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو
اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔